روحت ہلال کے بارے میں خالق کائنات مالک کائنات کا اس کے بارے میں واضح فرمان قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ آج اگر چاند دیکھنے کے اعتبار سے کوئی بندہ شک اور شبہ کا شکار ہو جائے تو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سارے راستے قرآن کے اندر موجود ہیں یا سرکار کے فرمان کے اندر موجود ہیں۔ اس حوالے سے دیکھیں تو سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 189 ہے۔ اللہ جل شانہ نے پورا ایک منظر بیان فرمایا جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زمانہ میں سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے، تو اللہ جل شانہ نے اس نقشے کو اس طرح بیان فرمایا: یسألونک عن الأہلۃ یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، عن الأہلۃ، ہلال کے بارے میں، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اے محبوب قل، آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، چاند کا جو گھٹنا بڑھنا ہے اس میں صورت حال یہ ہے کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو اپنے کام کا حساب رہے اور حج کے دنوں کی گنتی کا حساب رہے۔ اللہ جل شانہ نے ہلال کا، چاند کا گھٹنا بڑھنا اس اعتبار سے اس کو واضح رکھا ہے۔ تو لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ جب چاند نکلتا ہے، پہلے دن کے چاند کی شکل اور ہوتی ہے، اب جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اس کی شکل میں ڈیفرنس آ جاتا ہے، اس کی شکل بدلتی رہتی ہے۔ جب وہ پوری اپنی جوانی کو پہنچتا ہے تو 14ویں کا چاند اور ہوتا ہے، تو پھر جیسے ہی اس کی جوانی ڈھلنے لگتی ہے اور یہ تاریخیں آگے بڑھتی ہیں تو چاند کی جو سائز ہے وہ پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ گھٹنا اور بڑھنا اس میں دنوں کی گنتی ہے، اور حج کے دنوں کی گنتی یا تمہارے کام کاج کے اعتبار سے یا تاریخوں کا نکالنا، تو یہ اس آیت کے زمرے میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آج اس حوالے سے یہ بات کی جائے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنا یا بالخصوص عید الفطر کے اعتبار سے کیا صورتحال ہے، تو اس حوالے میں جب عید الفطر کا چاند دیکھنے کی باری آتی ہے تو عوام الناس میں یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ جی مولوی روزہ کھا گئے۔ تو میں اس حوالے میں یہ ایک بڑی مزیدار بات کہوں گا کہ چلیں ساری عمر ہم یہ طعنہ سہتے رہے کہ مولوی روزہ کھا گئے، مولوی روزہ، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2021 کی عید الفطر کا روزہ کس نے کھایا؟ جو 2021 کی عید الفطر تھی، 2021 کا رمضان المبارک تھا، اس کا روزہ کس نے کھایا؟ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آدھی رات کو کون سا چاند نظر آتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ آسمان کا چاند نہیں تھا، یہ ان کا اپنا ہی چاند تھا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ نا اپنا ہی چاند چڑھایا ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے دیکھیں کہ جب تک علماء کے ہاتھ میں تھا تو فیصلے صحیح ہوتے رہے، اور بالخصوص مفتی پاکستان ہر دل عزیز شخصیت مفتی مریم الرحمان صاحب، جو کہ روحت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے جب تک، تو تب تک پوری عوام کے دل کی تسلی اور تشفی رہی کہ ہر لحاظ سے روحت کا مسئلہ اور اس کا اعلان ہر لحاظ سے صحیح جہت میں اور صحیح سمت میں اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ مگر آپ نے 2021 میں یہ تماشا دیکھا کہ جو مذاق ہوا اس کمیٹی کے ساتھ، اور یہ چاند دیکھنے کے حوالے سے جو ایک اہم منصب اور اہم ذمہ داری ہے، اس حوالے سے جو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ تو ساری بات کا نچوڑ اس بات پہ ختم ہو جاتا ہے جب سرکار کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ جب سرکار کا فرمان آ گیا تو ساری سائنس، ساری ٹیکنالوجی سرنگو ہوگی، ہر چیز نے سر جھکا دیا۔ سرکار کا فرمان جو آ گیا، میرے اور آپ کے آقا ملجا ماں و ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں چاند دیکھ کے روزہ رکھا کرو اور چاند دیکھ کے عید کیا کرو، بات ختم ہو گئی۔ آپ جس علاقے میں، دنیا کے جس خطے میں چاند نظر آئے گا اسی خطے میں روزہ ہوگا۔
جس میں نظر نہیں آئے گا وہاں روزہ نہیں ہوگا، جس خطے میں عید الفطر کا چاند نظر آئے گا وہاں عید بنا لی جائے گی، جہاں نظر نہیں آئے گا وہاں عید نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک سادہ سی بات ہے۔ تو باقی اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کا علم موجود ہے، تو آپ اس حوالے سے دیکھنا چاہیں تو یہ ساری گفتگو اللہ جل شانہ نے منزلیں بھی بتائی ہیں کہ چاند کی کتنی منزلیں ہیں، اور 12 برجوں سے ہوتا ہوا چاند کیسے کیسے اپنی منزلوں کی طرف رواں رہتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس باس میں تب پڑھیں جب سرکار کا فرمان واضح موجود نہ ہو۔ جب میرے اور آپ کے آقا و ملجا و ماوا کا فرمان موجود ہے، رحمت اللہ عالمین آقا فرما گئے کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کے عید کرنی ہے، تو اس میں جھگڑے والی بات ہی کوئی نہیں۔ جب گواہیوں کے پیش نظر چاند نظر آ گیا تو پھر روزہ بھی رکھ لیا جائے گا، اور چاند نظر آئے گا تو عید کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ تو ساتھی مجھ سے پوچھتے ہیں جی، قاری صاحب بچے میرے پوچھتے ہیں، شاگرد پوچھتے ہیں جی بتائیں جی 2022 کی جو عید الفطر ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے؟ تو میں کہتا ہوں اگر مجھے پتہ ہو تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کسی بھی ملک کی رویت ہلال کمیٹی ہوتی ہے اس کے اخراجات اور اس کے خرچے اور اس کی مشینری اور وہاں پہ بیٹھنا، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ کی مسجد کے علامہ صاحب نے بتا دینا ہے کہ روزے کتنے ہونے ہیں تو پھر کمیٹیاں بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ ویسے میری اپنی اس دفعہ جو میری چھٹی حص کہتی ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میری چھٹی حص اس وقت یہ کہتی ہے کہ اس دفعہ جو ہے نا وہ روزے 30 پورے ہو گئے۔ اب یہ میری بات کا نہ کوئی فتویٰ ہے اور نہ ہی یہ کوئی نئی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، یہ ویسے میں نے بات کہی ہے کہ اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ روزے 30 پورے ہوں گے۔